बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम साथी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल्स का, आपके अखबारात का, सोशल मीडिया का। ये जो मुहिम मुश्तरका ऑपोजिशन ने काले कानून के खिलाफ उठाई है, वो आप उसकी अच्छी कवरेज दे रहे हैं। जिस तरीके से 12 जनवरी को अंदरून सिंध हर जिले में एक भरपूर किस्म का एहतजाज किया गया काले कानून के खिलाफ, और आपने देखा कि वो सिंध के अवाम की नुमाइंदगी हुई उस एहतजाज के जरिए से। और अब 15 जनवरी का जो हमारा एहतजाज का प्रोग्राम है, वो इंशाल्लाह कल भरपूर तरीके से शहर कराची में होगा। ठीक है, के दौरान ये पढ़िए। मेरे साथ एमक्यू के मोहम्मद हुसैन भाई एमपीए, जावेद हमीद भाई एमपीए, पीटीआई से बलाल वफार साहब एमपीए, विंग कमांडर हक्कम साहब मौजूद हैं, और आरिफ जदोई साहब एमपीए और हसनैन मिर्जा साहब जीडी की तरफ से तशरीफ रखते हैं। जो 15 जनवरी का प्रोग्राम है, वो मोहम्मद हुसैन भाई भी और वफार साहब आपको ब्रीफ करेंगे। इसमें एक तब्दीली हमने की है जो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं, क्योंकि जो तीनों जमातों ने अपने कारकुनों से के साथ, वो अपने अहदेदारों के साथ बातचीत की है और अवाम को ये नुक्ता उजागर करवाया है कि ये काला कानून सिंध के अवाम के खिलाफ है, खासतौर से शहरी इलाकों के। तो इतना रिस्पांस ज्यादा है कि इतने ज्यादा लोग आने की तवक्को है कि हमने ये सोचा कि प्रेस क्लब की जगह हम फवारा चौक पे ये मुजाहरा करेंगे। और इसके अलावा जो भी मामलात हैं, मैं मोहम्मद हुसैन भाई से दरख्वास्त करता हूं कि आपको इसके बारे में ब्रीफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आपके इल्म में है कि 26 नवंबर 2021 को सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में अमेंडमेंट के जरिए बल्दियाती हुकूमतों के रह सहज जो इख्तियारात थे वो भी हुकूमत सिंध ने छीने, और उसके बाद पूरे सिंध में एक भूचाल सा आ गया। हर सियासी और मजहबी पार्टी इसके हवाले से इसको वापस लेने के लिए, सिंध हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से एहतजाज करते रहे, और यही सूरत-ए-हाल का मुबेश मुत्तहिदा अपोजिशन की रही, एमक्यूएम की रही, जीडीए की रही, पीटीआई की रही। और आप तमाम लोगों के इल्म में है कि हमने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी की, आल ताजिर कॉन्फ्रेंस भी की, और सनतकार और ताजरान के साथ अभी 2 रोज पहले भी कॉन्फ्रेंस की गई। और इसके साथ साथ कराची में खवातीन के एहतजाज, मर्दों के एहतजाज, अंदरून सिंध में 12 जनवरी को पूरे सिंध में एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया। ये सारी जो जिद्दोजहद है, ये इस वजह से है कि सिंध की अवाम इस बात पर मुत्तफिक हैं, चाहे वो शहरी इलाकों के हों, चाहे वो देही इलाकों के हों, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सिंध में जब तक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं आता, अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। और जब तक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं आता, हुकूमत सिंध बे इख्तियार लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 को विड्रॉ नहीं करती,
تو یہ جدوجہد جاری رہے گی، یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی حوالے سے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ باوجود اس کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے، 2015 کا ایک الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے کروایا، وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر، احکامات کے اوپر، اور اب جو بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے جب ڈنڈا اٹھایا ہے تو اس کے باوجود بھی اس میں 1 سال سوا سال کا جو ہے ڈیلے کیا گیا۔ تو حکومتیں سے بلدیاتی حکومتیں قائم نہیں کرنا چاہتی اور باحالت مجبوری میں کرنے پر مجبور ہو رہی ہے، تو بے اختیار بلدیاتی قانون کے ذریعے بلدیاتی الیکشن کرا کے ان بلدیاتی اداروں کو تباہ و برباد کر کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والوں کو بے وقت کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے حالات میں الیکشن ہو، ایسا قانون ہو کہ یہ تمام منتخب ہو کر آنے والے لوگ پھر بعد میں یہ سوچیں کہ ہم نے الیکشن کیوں لڑ لیا۔ یہ ایسا بے اختیار نظام کے ہوتے ہوئے ہمیں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال ہم تمام لوگ اس کے اوپر جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ متحدہ اپوزیشن نے جب یہ تحریک شروع کی، یہ احتجاج کا سلسلہ شروع کیا، تو یہ اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی تھی۔ اس اسٹیئرنگ کمیٹی کو مختلف قسم کے ٹاسک دیے گئے تھے۔ وہ اسٹیئرنگ کمیٹی اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے سارے مراحل طے کرتے ہوئے آج آپ کے سامنے ہم ایک اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور یہ پریس کانفرنس کل 15 جنوری کو کراچی میں ایک بڑا احتجاج کا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہے کہ کل کا جو احتجاج ہے اس کے لیے ہم تینوں پارٹیوں نے بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کی ہے۔ ایک ایک کارکن آن بورڈ ہے، ایک ایک عہدیدار آن بورڈ ہے، چاہے وہ منتخب نمائندے ہوں یا غیر منتخب لوگ ہوں، وہ سب آن بورڈ ہیں اور وہ سب جوش و جذبے سے سرشار ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سیاسی اور مذہبی پارٹیاں جو اس لوکل گورنمنٹ کا جو قانون ہے جو اس کے خلاف ہیں، جنہوں نے آل پارٹیز کانفرنس میں ہمارے ساتھ اتفاق کیا، وہ تاجر برادریاں جنہوں نے تاجروں کی جو کانفرنس تھی اس میں ہمارے سے اتفاق کیا، اور وہ صنعت کار، تاجر اور بزنس مین جنہوں نے ابھی پرسوں 12 تاریخ کو کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے ہم سے اتفاق کیا، وہ سارے لوگ آن بورڈ ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی کل کا جو احتجاج ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، پاکستان پیپلز پارٹی کے بے اختیار لوکل گورنمنٹ کالے قانون کے خلاف، تو انشاءاللہ تعالی کل کا جو یہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جس جگہ پر ہم احتجاج کر رہے ہیں، جس طرح پھر سردار رحیم بھائی نے بتایا کہ پہلے تو ہمارا پروگرام تھا پریس کلب پہ کرنے کا، اب ہم نے وہ وینیو چینج کر کے ہم فوارہ چوک پر آ گئے، اس لیے کہ یہاں لوگوں کے آنے کی کیپیسٹی زیادہ ہے، اور ہمیں امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے۔ جب بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے تو ایک بھرپور آواز اٹھے گی، ایک جدوجہد کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ جو قانون لے کر آ گئے وہی قانون رہے گا، یا اسی قانون کے تحت اپنی مرضی سے بلدیاتی الیکشن کرا دیں گے، اپنی مرضی سے سسٹم بنا دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی کل کا جو احتجاج ہوگا وہ حکومت سندھ کو مجبور کرے گا، سوچنے میں مجبور کرے گا، اور ان کے لیے یہ راہ متعین کرے گا کل کا اجلاس، کل کا یہ احتجاج، کہ سندھ کے عوام جو نظام چاہتے ہیں، با اختیار نظام چاہتے ہیں، جس کے ماتحت عوام کے مسائل حل کرنے والے تمام ادارے بلدیاتی حکومتوں کے ماتحت ہوں۔ تو یہ جو نظام ہے جو پورے دنیا میں، کراچی کے علاوہ آپ چاہے لندن جائیں، پیرس جائیں، فرینکفرٹ جائیں، ماسکو جائیں، نیو یارک، واشنگٹن، ہیوسٹن، یہ جتنے بھی کاسموپولیٹن سٹیز ہیں، جتنے بھی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، ان شہروں میں جو بلدیاتی حکومتوں کا جو نظام ہے، ہم وہی نظام چاہتے ہیں، اور عوام بھی وہی نظام چاہتے ہیں۔
تو یہ جو ہماری جدوجہد کا محور ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جو احتجاج ہے، کل کا جو ہمارا جو پروگرام ہے، وہ حکومت سندھ کو یہ کرنے پر مجبور کرے گا. اور پھر کل ہی ہماری جدوجہد کا اختتام نہیں ہو رہا ہے، اس کے بعد اور بھی مراحل ہیں. اور اگر جلد سے جلد پیپلز پارٹی کی حکومت صحیح عوامی طور پر با اختیار بلدیاتی حکومتوں کا نظام نافذ کرتی ہے، لے کر آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اس سے آگے ایکسٹریم پر جائیں گے. کیونکہ ہمیں خالی سیاسی پارٹیوں میں بات نہیں کر رہا ہوں، عوام کو بھی یہ نظام منظور نہیں ہے. ہمیں عوام کی حمایت حاصل ہے، عوام کی سپورٹ حاصل ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کے اوپر ایک بھرپور، آپ دیکھیں گے بھرپور طریقے سے ایک احتجاج ہوگا، جس میں متحدہ اپوزیشن کی ایک جھلک نظر آئے گی. جس طرح آپ کو اندرون سندھ میں تمام ضلعوں میں پریس کلبوں پر ہونے والے احتجاجوں میں جو جھلک اتحاد کی، یگانگت کی، بھائی چارے کی نظر آئی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل کے احتجاج میں بھی آپ کو نظر آئے گی. بہت بہت شکریہ. بلال غفار بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، کیمرہ مین، رپورٹر، سب کا شکریہ. اور میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو سندھ کا ایک بہت اہم ایشو ہے، اس پہ جس طرح آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے، آپ قابل تعریف ہیں. جس طرح محمد حسین بھائی اور سردار رحیم صاحب نے آپ لوگوں کو بتایا، جو ہماری جوائنٹ اپوزیشن کی جو جدوجہد ہے، اس کا اگلا اسٹیج کل سے شروع ہو رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بھرپور احتجاج کیا جائے گا جوائنٹ اپوزیشن کی طرف سے. میں یہاں پہ ایم کیو ایم کے ساتھیوں اور جی ڈی اے کے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طرح 21 اضلاع میں، سندھ کے 21 اضلاع میں جو پریس کلب پہ اور جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ جو احتجاج ہوا، کامیاب احتجاج ہوا ہے، اس میں عوام نے بہت زبردست رسپانس دیا. یہ جو کل کا احتجاج ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف بھرپور شرکت کر رہی ہے، اور اس میں ہماری مرکزی قیادت بھی اس میں بھرپور شرکت کر رہی ہے. اس میں ہمارے سندھ کے صدر اور وفاقی وزیر علی حیدر زیدی صاحب بھی اس میں موجود ہوں گے. اور پارٹی کی طرف سے یہ ہمیں گائیڈ لائن ہے کہ اس میں ہمیں آل آؤٹ جانا ہے فل اسٹرینتھ کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کل اپنا یہ شو کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی مجبور کر رہی ہے جوائنٹ اپوزیشن کو کہ وہ ہر ایکسٹریم میجرز لیں، کیونکہ ہماری جو جنگ ہے وہ کوئی آپس کی، کوئی ہمارے ذاتی بینیفٹ کے لیے کوئی ہم جنگ نہیں لڑ رہے. یہ سندھ کے عوام کی حقوق کی جنگ ہے. آپ خود سوچیں کہ 15 سال ہو گئے، نہ پینے کو پانی ہے، نہ سیوریج کی فیسلٹی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہے. اور مجھے بڑا ایک سرپرائز اور مجھے کامیڈی لگی کہ مرتضیٰ آپ کہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ہم اس لیے کام نہیں کر سکے کیونکہ وہ میونسپلٹی میں نہیں آتے. یہ ایشو تو پروونشل سبجیکٹس ہیں، یہ میرے ایڈمنسٹریٹر میرے پاس اختیارات نہیں تھے. تو میں کیا پوچھتا ہوں کہ مرتضیٰ آپ کیا پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، یا وہ سعید غنی یا آپ کے ناصر شاہ صاحب یا جو ہیلتھ کے منسٹر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے منسٹر نہیں ہیں؟ یہ آپس کی کیا کنفیوژن ہو رہی ہے؟ یہ صرف اور صرف کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے اختیارات کی اور مال بٹورنے کی. جس طرح آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا کہ سعید غنی اور آپ کے مرتضیٰ آپ کے بیچ میں بھی جو بات آئی وہ صرف یہ ہے کہ کون کتنا مال بنائے. تو ہم اسی خلاف ہم نے ایک جوائنٹ جدوجہد کی ہے، اور سندھ میں رہنے والے تمام شہریوں کو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں آرٹیکل 140A کے تحت وہ دلائیں گے. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ بل واپس لیا جائے، اس کو وڈرا کیا جائے، اور جب تک اس بل کو وڈرا نہیں کیا جائے گا ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اسمبلی میں بھی، اسمبلی کے باہر بھی، کورٹ میں بھی. اور ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں جس طرح محمد حسین نے کہا. ہم مجھے سوال کرتے ہیں کہ کیوں جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے ان کو ڈویژنل سطح پہ ڈیوالو نہیں کیا جا رہا؟ کیوں آپ کا جو
दूसरे इदारे हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, या हम क्या मांग रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो हुकूमतें हैं, मकामी हुकूमतें हैं, उनको आप बाख्तियार करें, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दें। जो मेयर हैं, जो टाउन के जो चेयरमैन आएंगे, उनको आप इख्तियारात दें। बात होती है एनएफसी की, अभी भी फर्स्ट क्वार्टर की आप रिपोर्ट देख लें, 25% जो पूरे साल का टारगेट था, वो इसमें से 25% फर्स्ट क्वार्टर में वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को दे दिया है एनएफसी के तहत। फिर ये कहते हैं कि हमें पैसे रोके जाते हैं। बात जब पीएफसी की करो, 15 साल होने वाले, कोई पीएफसी को नहीं किया। जब हमने इस अपोजिशन में आए थे तो हम 12 साल कह रहे थे, अब 15 साल हो गए, हम तो ये साल गिनते चल जा रहे हैं। क्यों प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इनकाद नहीं होता? एक हमारी मुत्तफिका तौर पे एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन पास हुई थी, जिसमें मोहम्मद जावेद हनीफ भाई थे, वो भी है ना उस रेजोल्यूशन के हिस्सा थे। सईद गनी साहब उस वक्त के वजीर बल्दियात ने कहा था कि हम ये पीएफसी करने लगे। उस साल को भी उस रेजोल्यूशन को भी 2.5 साल हो गए। तो सिंध हुकूमत का एक ही वजीफा है कि ना काम करना है, ना काम करने देना है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कल भरपूर मुजाहरा होगा, ज्वाइंट ऑपोजिशन की ताकत कल इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी भी देखेगी। और आने वाले वक्तों में मैं इतना कह सकता हूँ कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात में। अच्छा सरदार साहब, सवाल ये है कि आप तीनों जमातों को सिंध असेंबली में नुमाइंदगी हासिल है। जब बात थी अमेंडमेंट जमा कराने की, तरमीम जमा कराने की, तब ये नारेबाजी में आपकी जमातें लगी रही, किसी ने कोई तरमीम जमा नहीं कराई, और अगर एक आध जमा हुई थी, उनके जब नाम लिए गए तो उन्होंने बात नहीं की। तो एक प्रॉपर फोरम असेंबली होता है, क्योंकि यही असेंबली है जिनसे कल आप लोगों ने मिनी बजट पास करवाया। तो क्या मुल्क के सारे मसले, महंगाई का जो मसला है इस वक्त तमाम उस चक्की में पिस रही है, वो खत्म हो गया? क्या ये जो पेट्रोल प्राइसेस कम हुई थी पूरी दुनिया में, यहाँ पर कम क्यों नहीं की गई? बहुत सारे सवाल आते हैं, अवामी मसाइल हैं, बेरोजगारी उरूज पर है, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं, सारे मसाइल खत्म हो गए, अब बलदियाती निजाम में ही सब कुछ बाकी बच गया। क्या आप इसके खिलाफ कहीं अवाम की तवज्जो तो नहीं आप हटा रहे? बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। असल मसाइल से आपकी नाराजगी तो आपने इजहार नहीं किया, मेरे ख्याल सवाल जेन्युइन है। लेकिन बल्दियात के इख्तियारात अगर बल्दिये को दिए जाएं तो वो अवाम से करीब तक अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं। अगर बल्दियाती इदारों को प्राइस कंट्रोल भी दी जाए, जो कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने बात की है, तो महंगाई के दिन को भी काबू किया जा सकता है। तो बल्दियात जो है वो बहुत अहम है। और ये बल्दियाती निजाम लायक इस किस्म का है, पहले भी मैंने अर्ज किया कि आर्टिकल 146, 147, 148 इस एक्ट 2013 के एक्ट का अगर आप पढ़ें तो उसमें ये दर्ज है कि एक सेक्शन ऑफिसर गवर्नमेंट के हदूद सेक्शन ऑफिसर लिखता है। अगर एक सेक्शन ऑफिसर कोई भी नोटिफिकेशन निकालता है तो इलेक्टेड जो आपकी लोकल बॉडी है, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, यूसीबी हो, उसको वो पाबंद हो जाती है, इलेक्टेड बॉडी पाबंद हो जाती है कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक अहकाम जारी करे। तो फिर मुझे बताइए कि फिर इस इलेक्शन का फायदा क्या हुआ? अवाम को ये तकलीफ क्यों दे रहे हैं कि वो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लें? और अगर उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, वो कोई जो फाइनेंशियल इख्तियारात नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे सिवाय गालियां खाने की? तो लिहाजा हम जो मुत्तहदा अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है कि अवाम के हुकूक को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है कि बल्दियाती निजाम को ठीक होना चाहिए। और बल्दियाती निजाम जब ठीक होगा तो सारे अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पे हल हो सकेंगे, जैसे मौजूद माशरों में होता है। आप कहीं पे भी चले जाएं, बल्दिया वहां पर आपके जो लोकल बॉडीज हैं उसी में आपके सारे बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट्स, स्कूल का निजाम, अस्पताल का निजाम, आपके रजिस्ट्रेशन का निजाम, सारे जो मामला हैं वो लोकल बॉडीज के पास जाते हैं और वही आपको की मदद करते हैं। इंग्लैंड में अगर कोई 48 घंटे भूखा रहता है तो वहां की लोकल बॉडी जिम्मेदार होती है।
اگر کوئی کسی لوکل باڈی کے آفس میں چلے جاتا ہے تو بائی لا ان کو وہ کھانا بھی کھلاتے ہیں، ان کو 50 پاؤنڈ ان کی جیب میں بھی ڈالتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا کچھ گزارا کریں. لیکن یہاں پر تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، یہاں پر صرف سندھ گورنمنٹ ہے. تو یہ جو فسائیت کی سوچ ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں. یہ ڈکٹیٹرشپ کی سوچ ہے، اس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ جب تک ڈکٹیٹرشپ کی سوچ اس ملک سے ختم نہیں ہوگی، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. دیکھیے، اس پہ امینڈمنٹ پہ میں جو آپ نے سوال کیا نا، کہ نمبر 1 ہم 2013 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو پورے کو نہیں مانتے. پورا جو اس کا ڈرافٹ ہے، پورا جو قانون ہے اس کو نہیں مانتے، نمبر 1. اور اگر ہم اس میں چند چیدہ امینڈمنٹ لائیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ باقی ایکٹ کو آپ مانتے ہیں اور جو آپ امینڈمنٹ لا رہے ہیں صرف آپ اسے نہیں مانتے. ایک بات. اور جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قانون کو ہم پورے کو نہیں مانتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 2019 میں پی ٹی آئی کی جانب سے فردوس شمیم نقوی صاحب جب ان کے پارلیمان لیڈر تھے، اور ہمارے پارلیمانی لیڈر گورنر نوید جمیل صاحب نے، ہم دونوں پارٹیوں نے اور باقاعدہ جی ڈی اے کے دوستوں سے بھی مشاورت کر کے ہم نے ایک متبادل لوکل گورنمنٹ ایکٹ جمع کروایا ہوا ہے 2019 سے سندھ اسمبلی میں. اور جس ڈکٹیٹرشپ کی ابھی سردار بھائی بات کر رہے تھے، یہ ڈکٹیٹرشپ خالی باہر نہیں چل رہی ہے، اندر اسپیکر کے روپ میں ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. اسپیکر صاحب جس نقطے کو چاہتے ہیں، جس بزنس کو چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے، اپنی پارٹی کی مرضی سے لاتے ہیں، اور جسے نہیں چاہتے رول قاعدے قوانین کو بالاتار رکھتے ہوئے، روندتے ہوئے اپنی مرضی کا بزنس لے آتے ہیں. تو ہم تو 2013 کے بلدیاتی قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے ہم نے متبادل جمع کرایا. آج بھی وہ جمع ہوا ہے، اور اس کے باوجود ہماری باقاعدہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو اب ایک اور مزید جو سیاسی پارٹیاں جو ہم سے متفق ہیں ان سب کی مشاورت سے ہم ایک اور متبادل مسودہ تیار کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ چند دن میں تیار ہو جائے گا. ان تمام سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کو بھی دکھایا جائے گا، ان سے سگنیچر کروائے جائیں گے، تاکہ یہ بات ریکارڈ پر آئے کہ خالی یہ 3 پارٹیاں ہی اس جو لوکل گورنمنٹ کا جو قانون ہے، ایکٹ ہے 2013، ہم لوگ ہی کا اعتراض نہیں ہے. جب ہم وہ پیش کریں گے تو وہ ساری صورتحال سامنے آئے گی.